الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي يصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. آپ کے سامنے پارہ نمبر 9 سورت نمبر 7 سورت الاعراف کی آیت نمبر 155 سے 157 تک تلاوت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، اور جب موسیٰ کا غصہ کم ہوا اخذ الالواح، انہوں نے تختیوں کو لے لیا وفی نسختها هدى ورحمة للذین هم لربهم يرهبون، اور اس کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے تھے.
واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، اور موسیٰ نے ہمارے مقرر وقت کے لیے اپنی قوم سے 70 لوگوں کا انتخاب کیا۔ فلما اخذتهم الرجفة، جب انہیں زلزلے نے پکڑ لیا، قال، عرض کیا، ربی، اے میرے رب، لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا، اگر آپ چاہتے تو انہیں اور مجھ کو پہلے ہی ہلاک کر چکے ہوتے۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا آپ ہم میں سے بے وقوفوں کے کرتوت کی بنیاد پر ہمیں ہلاک کر دیں گے؟ ان ہی الا فتنتک، یہ تو صرف آپ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ تضل بها من تشاء وتہدی من تشاء، اور آپ اس امتحان کے ذریعے جسے چاہتے ہیں ہدایت سے محروم کریں گے، اور جسے چاہتے ہیں ہدایت سے مالا مال فرمائیں گے۔ انت ولینا، آپ ہی ہمارے آقا ہیں، مالک ہیں۔ فاغفر لنا، آپ ہمیں بخش دیجئے۔ ورحمنا، اور ہم پر رحم کیجئے۔ وانت خیر الغافرین، اور آپ ہی بہترین بخشنے والے ہیں۔ واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بہتری اور آخرت میں بھی مقرر کر دیجئے، لازم کر دیجئے۔ انا ہدنا الیک، ہم آپ ہی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ قال، ارشاد ربانی ہوا، عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب جس پر میں چاہتا ہوں اسی پر کر دیتا ہوں۔ ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون، میں اپنی رحمت کو ان لوگوں کے لیے ہی لازم کرتا ہوں جو ڈرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ہمارے احکامات پر ایمان رکھتے ہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو لوگ اس نبی امی کے جو لوگ اس بھیجے ہوئے نبی امی پر، جو لوگ اس بھیجے ہوئے نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، جن کا ذکر وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، مذکور پاتے ہیں۔ یأمرہم بالمعروف، ورسول نیکیوں کا حکم دیں گے، وینہاہم عن المنکر، اور برائی سے روکیں گے، ویحل لہم الطیبات، اور ان کے لیے پاکیزہ حلال چیزوں کو حلال کریں گے، ویحرم علیہم الخبائث، اور گندی تمام چیزوں کو ان پر حرام کریں گے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر جو بوجھ اور توق ہے اس کو وہ اتار دیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، سو جو لوگ اس پیغمبر پر ایمان لے آئے، وَحَذَّرُوهُ، اور انہیں قوت پہنچائی، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس روشنی کی پیروی کی جو ان کے ساتھ اتاری گئی ہے۔ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ،
یہی پورے کامیاب ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے جلیل القدر بھائی، بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے دنیاوی انتظامات اور اللہ تعالیٰ کے توحید پر بنی اسرائیل باقی رہیں، یہ ذمہ داری دے کر طور پر تشریف لے گئے، جیسا کہ کل بھی سبق میں آیا، پچھلے سنیچر اور اتوار کو بھی یہ ذکر آیا، اور یہ کہہ کے گئے تھے کہ ذرا ان کی نگرانی کرتے رہنا، ان کی رہنمائی کرتے رہنا۔ لیکن جیسا کہ کل کے سبق میں بات آئی ہے، موسیٰ علیہ السلام ادھر تشریف لے گئے، 1 مہینہ پورا ہو رہا ہے، ابھی واپسی کی تاریخ آئی نہیں ہے۔ موسیٰ ابن ظفر جو سامرہ کا رہنے والا تھا، کل بتا چکا ہوں، اس نے زیورات کا بچھڑے کا ایک بت بنایا جس میں سے آواز نکلتی تھی، اور بنی اسرائیل کو بہکا کر اس کی پوجا اور اس کے سامنے متھا ٹیکنے پر مجبور کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو بنی اسرائیل کی اکثریت کو جو تربیت دی تھی، جو اس کی اصلاح کی تھی، محنت کی تھی، اس پر گویا پانی پھرتے ہوئے دیکھا، اور اکثریت بنی اسرائیل کی مشرک ہو گئی، بت پرست ہو گئی۔ تو پہلے بنی اسرائیل پر غصہ نہیں ہوئے، کیوں؟ وہ پبلک ہے، عوام ہے، رعایا ہے۔ غصہ ان کو آیا اپنے بڑے بھائی پر جن کو نگرانی دے کے گئے تھے، اس لیے بھائی کو بلایا اور سر پکڑ کے گھسیٹا اپنی طرف اور بالوں کو پکڑ کے کھینچا۔ اللہ تعالیٰ نے کل کے سبق میں یہ آیت ترجمے کے ساتھ آ چکی ہے، میں ربط کے لیے، کنیکشن کے لیے پھر سے پڑھ رہا ہوں۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کا سر پکڑ لیا اور ان کو اپنی طرف گھسیٹا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں ہارون علیہ السلام، جب انہوں نے دیکھا مخالفین اور دشمنوں کے سامنے میری یہ درگت بن رہی ہے، میری یہ رسوائی ہو رہی ہے، انہوں نے اپنی معذرت کی ہے کہ اس میں میرا کوئی قصور، میری اس میں کوئی بالکل غلطی نہیں ہے۔ کیا کہا؟ قال ابن ام، اے میری ماں کے بیٹے۔ بہت سے لوگوں کو دھوکہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ماں شریک بھائی ہیں، سمجھ رہے ہیں، باپ دونوں کے الگ الگ، یہ غلط بات ہے۔ حضرات محققین نے، بالخصوص امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے صحابہ کی تعلیم کی روشنی میں پورا دور لگا کے لکھا ہے، یہ دونوں کے باپ عمران ہیں اور دونوں کی ماں بھی ایک ہیں۔ تو پھر کیوں کہا ہارون علیہ السلام نے قال ابن ام، اے میری ماں کے بیٹے؟ اس لیے کہا کہ باپ کے مقابل میں اولاد پر ماں کی شفقت زیادہ ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بیٹا کیسا بھی نافرمان ہو، گھر سے باہر ہے، باپ کہتا ہے سو جا، کہے تو ٹک ٹکی بازی دیکھ رہی ہے، کہتی ہے وہ آیا نہیں، ارے وہ تو کمینہ ہے، آج تو چابی میں دینے والا لاکر 3 لگا دیا، 3 لاک لگائے ہیں۔ ماں چپ ہو جاتی، کچھ بولتی، باپ سے لڑتی۔ اس کے بعد رات کے 3 بجے بیٹے نے جیسے ٹن کیا، وہ بیچاری اٹھی اندھیرے میں، گر بھی پڑی، دروازہ کھول دی، آیا، باپ کی دعائیں مل رہی ہیں بیٹے کو، دعا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا دعا ملے گی آپ سمجھتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ بھی چپ چاپ جا کے وہ بھی کسی کمبل میں منہ ڈال دیا اور ماں بھی کنارے سو گئی۔ صبح کو بیٹا نہیں اٹھا، لیکن ماں نے چائے کی کپ لا کے، یہ ماں کی ممتا کہیں اور ملنے والی
समझ कभी नहीं मिलने वाली है। ये बात तो आप तय करके रखिए, कभी नहीं मिलने वाली है। समझ रहे हैं कि नहीं? माँ बीवी मुस्कुरा रही है, आपने कहा बेगम बहुत खुश, कहा आप क्या चाहते हैं, रोऊं बैठ के? क्या सुन लिया, हो गया इलाज आपका। समझ रहे हैं कि नहीं? तो बीवी का झगड़ा तो ऐसा रहेगा, ये होना भी चाहिए। मैं कहा करता हूँ जब तक नहीं होगा तब तक मजा भी नहीं आता। समझ रहे हैं कि पार्टनर दोनों हैं, पार्टनर में तो नोक झोंक चलेगी। एक गाड़ी के दो पहिए हैं, हवा किसी में कम हो जाए देख लीजिए आप, तो बैलेंस से तो रखना जरूरी है, तो नोक झोंक तो होती है। लेकिन ममता मिलती है कहाँ से? इसलिए वो ममता को याद दिलाया कि ऐ मेरे भाई, अल्लाह ने तुमको मकाम मनसब ज्यादा दिया, लेकिन जरा ठहरो, अपनी माँ की रहमत और शफकत का लिहाज करो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हुआ क्या है सुनो। ये जब कमीने मूसा के यानी मूसा इब्न जफर के बहकावे में आकर सब जाने लगे, मत्था टेकने, अगरबत्ती जलाने, सिंदूर लगाने के लिए, तो मैंने इनको मना किया, लेकिन ये सब घेर के मुझे और इस पोजीशन में हो गए कि लगा कि वकातु यक्तुलूननी, मुझे मार डालेंगे, मॉब लिंचिंग करेंगे। ये समझ रहे हैं? पढ़िए, देखिए, मैं नहीं कर रहा हूं, पढ़िए। इन्नल कौमस्तज़अफूनी, अल कौम ऐ बनी इसराइल, यानी बनी इसराइल ने मुझे क्या समझा? कमजोर। वकादू यक्तुलूननी, और करीब था कि मुझे ये क्या कर देते? कत्ल करते, मार डालते। फला तुश्मित बिल आदा, ऐ मेरे प्यारे भाई, दुश्मनों को मुझ पर हंसने का मौका न दीजिए। इससे एक बात समझ में ये आई कि जब इस तरह का मसला भाइयों में आए तो माँ का वास्ता देना चाहिए। समझ में कुछ बात आई कि नहीं? दूसरी बात ये समझ में आई, तवज्जो सुनिएगा, भाई भाइयों में गड़बड़ हो कुछ तो उसको सड़कों पर लेके आने की जरूरत। अरे समझ में कुछ आया? आज क्या समझ में आएगा? आज तो कहा कि वो हाई कोर्ट गया, काम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। संजय खन्ना से बात हो चुकी है, उस बेहुदे से क्या बात हुई है? वो तो तुम्हारी परापट्टी को नहीं, तुम्हारी खाल को बेच देगा। परापट्टी नहीं बेचेगा, बल्कि क्या करेगा? अरे मेरे जुमले दोहरा दिया करो, खाल बेचेगा तुम्हारी। इसलिए घर में बंद होकर बैठकर काम करना। हजरत कारी मोहम्मद सिद्दीक बादवी रहमतुल्लाह अलैह की बात, उनके बेटों का एक अमल याद आ गया। अल्लाह ताला उनके सारे बेटों को खुश और आराम से रखें। हजरत का आज इंतकाल हुआ मसलन, समझ रहे हैं कि नहीं? दूसरे दिन भाई फजर पढ़ के 4 बेटे, 2 बेटियां, 6, माँ 7, बंद कमरे में बैठ के 1 घंटे में सारा हिसाब किताब चुकता कर लिया। मेहमान आ रहे हैं मिलने के लिए, कौन इसका खर्चा उठाएगा? आपस में सब तय कर लिया। समझ रहे हैं? किसी को कानो कान कोई खबर। अब हमारे यहाँ क्या होता है, 3 दिन आंख मली जाती है, हर आयत दर कसीटम बेल गुटली सब हुरम। हमारे जैसा भी ताजियत करने जाता है तो उसी माल में से खाता है, चाहे लेके आए खा लिया। हालांकि मीरास बढ़ी, मिल्कियत अब मरने वाले की तो है नहीं, तो किसकी मिल्कियत आप खा रहे हैं? मौलाना साहब, शेखुल हदीस साहब। लेकिन न उनको पता न सामने वाले को एहसास। वो खिलाकर खुश हो रहा, हजरत आ गए, कदम रंजा हुए, आसमान से बरकत नादिल होगी, और हम ये खुश हो गए कि ताजियत करके चले आए। पहले मिल्कियत बांटो, मिल्कियत। समझ रहे हो कि नहीं? ये हाल है। बहरहाल हुआ क्या, सुनिएगा तवज्जो के साथ। वला तजअलनी माल कौमिज़ ज़ालिमीन, आप जब सबके सामने रुस्वा करेंगे तो मुझे भी लोग समझेंगे कि ये भी अल्लाह के दीन को छोड़ने वाला है, और मैं अल्लाह के दीन को छोड़ूंगा, जालिम मैं बनूंगा। इससे पता चला कि भाई की इज्जत अगर आप नहीं बचाएंगे तो क्या कहेंगे? ओहो, मैं तो समझे कि दोनों बड़े नेक लोग हैं माशाअल्लाह, लेकिन पता चला कि ये तो क्या है, वो बता रहा था, देखो कैसे भाई बता रहा था उसको, उसके बड़े भाई ने ये गड़बड़ किया। अरे मैं कसम खा के कहता हूँ, मुझसे कह के गया,
سن لیا آپ نے کی ایسی ایڈورٹائز کہ آپ کا واٹس ایپ بھی فیل ہو گیا، سمجھ رہے ہیں، انسٹاگرام بھی فیل ہو گیا، آپ کا فیس بک بھی فیل، اور جہاں چاہا منہ کھول دیا بھائی کے بارے میں۔ اس مسجد سے نکلے تو کوئی ملا، کہہ رہے کیا ہوا تھا کل دیکھا، اور ویسے ہی لوگ ہوتے ہیں پن ماننے والے، ہاں بس ٹیپ چالو، خالی آپ نے پوچھا کیا ہوا تھا بس ٹیپ چالو۔ میرے بھائیوں ہرگز ایسا نہ کرو، ہرگز ایسا نہ کرو، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ماں کا خون دونوں کے پاس ہے، اس لیے ایسی کیسی ناقدری ہوگی۔ بہرحال اب جب حضرت ہارون علیہ السلام ابھی پیغمبر نہیں ہوئے، لیکن اب تو ہم کو علیہ السلام کہنا ہی ہے، زمانے کی بات ہے، معذرت کی، ہارون اور موسیٰ علیہ السلام قبول کر گئے کہ بھائی سے غلطی ہوئی۔ اب اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھایا ہے، کیا کہا اپنے لیے، بھائی کے لیے؟ قال، عرض کیا، ربی، میرے رب، اغفر لی، میری بھی خطا معاف کر دیجیے۔ پتہ کیا چلا؟ سنیے گا، نبی اپنے درجے پر ہوتے ہوئے، اپنے مقام پر ہوتے ہوئے، جو معمولی سی بات ہوئی ہے، جو ہمارے آپ کے نظر میں گناہ لیکن اللہ کے شان کے خلاف ہو رہا ہے، اس سے توبہ کر رہا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ گناہ پر صرف توبہ نہیں، بلکہ ادب چھوڑنے پر بھی، مستحب چھوڑنے پر بھی توبہ ہوگی۔ ولی اخی، بھائی کے لیے بھی مغفرت مانگ لی۔ دیکھا، یہی بات تھی جو میں کئی ہفتے پہلے حضرت مفکر اسلام مولانا علی میاں کی نقل کر چکا ہوں کہ موسیٰ سے زیادہ اپنے بھائی کا مخلص کوئی بھائی ملے گا؟ معافی مانگتے مانگتے کیا مانگ لیا؟ بھائی کو معاف کیجیے، یعنی نبوت دیجیے۔ کیسے؟ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور مجھ کو، میرے بھائی کو اپنی رحمت میں یعنی نبوت میں داخل کر دیجیے۔ ملی نبوت کی نہیں ملی؟ ہم آپ ہوتے تو کہتے جتنی اڈانی کی پراپرٹی سب ہمارے بھائی کو، کیونکہ کمیشن ہم کو بھی تو کھانے کو مل جائے گا کہ نہیں؟ لیکن کیا مانگا؟ نبوت مانگا، جو کسی انسان کے بس میں، ارے بولو عقیدہ صحیح رکھو، نبوت کسی انسان کے بس میں ہے؟ کسی انسان کے بس میں۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یہ جملہ آخری جو آیت کا ہوتا ہے، یہ خاص طور سے، یعنی یہ رحمت کا دروازہ تو آپ ہی کے پاس ہے، آپ مجھ پر، میرے بھائی پر رحمت جتنی چاہیں کر دیں، کوئی روک ٹوک کرنے والا، بات ختم ہو گئی۔ اب سبق سنیے، آج والا شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ 10 بجے سے پہلے پورا ہو جائے گا۔ اب جب اتنی دعا ہو گئی، معذرت کر لی ہارون علیہ السلام نے، تو غصہ کم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، اور جب موسیٰ کا غصہ کم ہوا، غصہ کم ہو گیا، طور سے تختیاں لے کے چلے تھے، یعنی تورات وہ رکھ دیا تھا۔ سنیے گا توجہ سے، یہ اس وقت جو کمینے ہیں یہودی بنی اسرائیل، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ تختیاں ہاتھ میں لیے پکڑے کھڑے تھے، غصے میں پٹک دیا۔ کیا کر دیا؟ اور پٹکا تو کیا نتیجہ نکلا؟ ٹوٹے گی کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں ٹوٹ گئی، سمجھ رہے ہیں؟ اور توہین ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیونکہ یہ تختیاں زمین میں کہیں کسی کمپنی میں، فیکٹری میں بنائی نہیں گئی تھی، یہ تو آسمان سے آئی تھی نا بھائی۔ اب یہی بات ہم مسلمانوں کے بھی چل پڑے۔ ارے موسیٰ علیہ السلام کو بہت جلال تھا، جب یوں دیکھا انہوں نے تو تورات کو پٹک دیا۔ ایک لفظ آگے بڑھ گئے، کس کو پٹک دیا؟ اچھا، انہوں نے کیوں ملایا؟ سنو غور سے، جب وہ تختیاں ٹوٹ جائیں گی تو اصل مضامین کو جمع کرنا مشکل ہوگا کہ آسان ہوگا؟ اور جب مشکل ہوگا تو اس میں اپنی منمانی ملا سکیں گے کہ نہیں؟ یہ دھندا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے شیعہ بھائی حیدری چوک والے، انہوں نے کہا تم ذرا پیچھے رہو، ہم اس سے آگے جاتے ہیں۔ وہ کیا؟ سنو توجہ سے، کہا قرآن 40 پارہ تھا۔ کتنا؟ ارے بولو نا بھیا، 40 پارہ، تو 10 کہاں گئے؟ امام غائب کے پاس ایک بکری تھی، ایک دن بھوکی رہی، کھا نہ سکی، 10 پارہ کھا گئی۔ ارے کچھ بولیں گے آپ اقبال بھائی؟ کیا ہوا؟ بولو کھا گئی، کھا گئی۔ اب جب کھا گئی تو ظاہر بات ہے کہ وہ 10 پارہ کوئی نکال پائے گا؟ تو قرآن ناقص، نعوذ باللہ،
مارے گھٹنا پھوٹے سر، کہاں کا اینٹ کہاں کا روڑا، بھان بتین نے کنبا جوڑا، لا کے یہاں کی وہاں سے یہودیوں سے کہا تم پیچھے رہو، ہم تم سے آگے ہیں، اور آج بھی وہ آگے ہیں۔ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ بولیں گے نہیں، ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، کتنے آگے وہ ہیں، بہت آگے ہیں۔ اب سوال یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے وہ تورات بھیجی تھی تختیوں میں، اس کے مضامین کیا تھے؟ سنیے گا۔ وفی نسختہا، اور اس کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یہ اللہ میاں کو کیوں کہنا پڑا معلوم ہے؟ آج جو تورات کے نام سے یہ کمینے لیے گھوم رہے ہیں، گلے میں لگائے ہیں، اس میں معلوم کیا ہے؟ اللہ میاں نے کہا یہ محمد جو آئیں گے، یہ قریشی جو بنے گا، نبی دعویٰ کرے گا، اس کی مخالفت کرنی ہے۔ صرف بنی اسرائیل متقی پرہیزگار ہیں۔ الٹ پلٹ دیا کہ نہیں؟ یہ اللہ پاک نے کہا تمہاری چوری ہم کھول کے جائیں گے، یہ اللہ پاک نے کیا۔ اب آگے چلیے، بنی اسرائیل کو ذرا سمجھیے گا، بنی اسرائیل جیسی شرارت ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے چلے آئے، غصہ کم ہوا، معاملہ ختم ہو گیا۔ اب دھیرے دھیرے بات چلی کہ موسیٰ علیہ السلام وہ کتاب لے کے آ گئے جس کی پابندی کرنی۔ یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنی قوم سے۔ سنیے گا، مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں، اس وقت کے یہی مسلمان۔ انہوں نے کہا اچھا، اب شرارتی تو تھے ہی پہلے سے۔ کہا یہ کوئی کتاب آسمان سے آئی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا ثبوت ہے، کیا دلیل ہے کہ موسیٰ کے پاس جو تختیاں آئی ہیں تورات کی وہ آسمانی ہیں؟ کہا چلو پوچھیں گے۔ سبوں نے آ کر گھیر لیا، کس کو؟ اپنے وقت کے جلیل القدر پیغمبر صاحب شریعت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کو، اور کہا صاحب آپ کا جو دعویٰ ہے کہ اللہ کی کتاب ہے ہم اسی وقت مانیں گے جب اللہ پاک سامنے کھڑے ہو کر اعلان کہیں اے بنی اسرائیل انا اللہ، میں اللہ ہوں اور یہ میری کتاب ہے اور یہ موسیٰ ابن عمران میرے پیغمبر ہیں، میں نے ان کو کتاب دی ہے، ہم مان جائیں گے۔ آپ کہیں گے یہاں تو نہیں لکھا ہوا، پڑھیے نا ذرا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، آپ کی بات پر یقین نہیں کریں گے جب تک علل اعلانیہ انہی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ اب کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی بات نہیں، پوچھو سب آئیں گے، 1000 5000 جتنے بنی اسرائیل سب آئیں گے طور پر، تو کم سے کم کافی کا تو انتظام کریں، اور اگر خود نہیں آئیں گے اپنے نمائندوں کو بھیجیں گے، وارڈ کے ممبر کو، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو پھر وہ بتا دو میئر صاحب آئیں گے، کون آئے گا؟ تو سب سمجھ گئے کہ گڑبڑ تو کچھ ہوگا، اس لیے کہا اے سب پیچھے ہٹو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہٹو نہیں، پوچھ بتاؤ۔ کہا اب جتنے ان کے سردار تھے 70 تھے، کتنے؟ 70۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70، 70 آدمیوں کے انتخاب ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام لے کے گئے، طور پر پہنچے، کہا ربی یہ آئے ہیں چودھری لوگ، یہ چودھری کا لفظ میں پڑھا رہا ہوں، یہ آئے ہیں، آپ ذرا فرما دیجئے کہ میں نبی رسول، کتاب میری۔ ہوا کیا؟ اوپر سے کڑک آئی، رجفہ کہتے ہیں کڑک، اتنے زور کی آواز کی دل پھٹ گیا، اور جہاں کھڑے تھے زمین ہل گئی، زلزلہ، دونوں ذکر ہے، اسی لیے آیت وہاں کی آدھی پڑھی، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً کے بعد وہاں پڑھیے گا، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، صاعقہ کہتے ہیں زلزلے کو، ارے ترچیق کو، کڑک، تو کڑک آئی اوپر سے، اور یہاں رجفہ، رجفہ مانے زلزلہ، سب کے سب کیا ہو گئے؟ ارے بولو نا، مر گئے وہیں۔ اب جب مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک نئی فکر ہوئی کہ یہ تو یہ اچھا ہوا کہ ہم نے مروا دیا سب کو، اب تو بنی اسرائیل اور مانیں گے، وہ تو کہیں گے چن چن کے لے جاتے ہیں، مرڈر کروا دیتے ہیں۔ اسی کو کہا ہے قال ربی، عرض کیا اے میرے رب
لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا، اس سے پہلے یعنی یہاں آنے سے پہلے گھر ہی میں آپ مجھ کو اور ان لوگوں کو ختم کر دیتے، یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ اتنے ناراض ہو گئے ہیں، اللہ میاں سے کہہ رہے ہیں بڑے پیار سے کہ بے وقوفوں کی حرکت، ان کے کرتوت سے آپ نے سب کو مار دیا۔ بہرحال آپ کا حکم، آپ کی طرف سے یہ آزمائش، فتنہ کہتے ہیں امتحان کو، آزمائش کو، عربی لفظ ہے فتنۃ، ایسا واقعہ ہونا جس میں عقل کیا ہو جائے، فیل ہو جائے، فیصلہ نہ کر سکیں آپ، اچھے برے کا امتیاز باقی۔ اس لیے کہا میرے رب، اور میرے رب سنیے گا، بڑے پیارے انداز میں بات کر رہے ہیں، آپ کا امتحان کیوں ہوتا ہے؟ اس امتحان سے بہتوں کو تو آپ پٹری سے اتار دیتے ہیں، گمراہ کر دیتے ہیں، وہ الجھے رہتے ہیں، وہ ہدایت کی طرف آتے، اور بہت سے ہوتے ہیں جو سلنڈر اپنے کو کر کے وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ ہدایت دے دیتے ہیں۔ اب رونے لگے، انت ولینا، آقا مالک آپ ہیں، فاغفر لنا، ان بے وقوفوں کی حرکت کو اور ہماری طرف منسوخ کر کے اپنی طرف کا بخش دیجئے، رحم کر دیجئے، آپ ہی بہترین مغفرت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد دعا بھی اور بڑھائی، توا گرم ہو تو روٹی جلدی جلدی پکتی ہے، تو دیکھا کہ رحمان کا دروازہ رحمت کا کھلا ہے، نبی نہیں دیکھے گا تو کون دیکھے گا؟ اس لیے کہا اس دنیا میں بھی بھلائی دیجیے، آخرت میں بھی۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ دونوں جہان کی بھلائی مانگنا یہ سنت ہے، یہی نبیوں کا طریقہ ہے۔ اے اللہ عذاب قبر سے بچائیے، اے اللہ عذاب جہنم سے بچائیے، ٹھیک ہے کہ بھائی یہ بھی تو پوچھ لے، کہہ دے اللہ میاں سے، اے اللہ یہ چرچ گیٹ پہ جا رہا ہوں، اتنے دھکے کے ساتھ جا رہا ہوں، ڈیوٹی کے لیے جا رہا ہوں، حلال روزی کے لیے جا رہا ہوں، حفاظت سے لے جائیے۔ بولا یہ تو روز کی روٹین ہے، روز کی، اللہ کا لگا تو پھر گیا کہاں؟ غیر کسی کا لگا تو کہاں گیا؟ وہ ہو گئی روٹین۔ اس لیے اس کے لیے بھی کہہ لو، ارے نارے یہ رش بہت ہے، میرے مالک اس تنگی میں وسعت پیدا کرنا، سوائے آپ کے کسی کا کام، دیکھو کیسے دروازہ کھلتا ہے، کھل جائے گا۔ اور اس معمولی جگہ میں 2 انچ پر کھڑے ہو کے چلے گئے چرچ گیٹ تک، کمال تمہارا، کمال میرا نہیں، اس رب کا کرم ہے کہ جو وقت پر پہنچا دیا۔ پھر تمہارا بوس تمہارے کندھے کو تھپ تھپاتا ہے، واقعی یار تم بڑے پابندی کرتے ہو، تمہارے جیسے، دھیرے سے کہتا ہے، تمہارے جیسے مسلمانوں کی ضرورت ہے، باقی مسلمان جو پٹی اٹی باندھ کے گھومتے ہیں ان سے وہ تو بیکار ہے۔ اب تعریف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ تعریف کون کرا رہا ہے؟ میرا رب کرا رہا ہے۔ سمجھ میں کچھ بات آئے گی؟ چلیے آگے جلدی کیجئے۔ اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، ہم تو آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں ہر مسئلے میں۔ حضور نے اسی لیے کہا جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو؟ اپنا گھوڑے پر بیٹھے ہوئے کوڑا گر جائے، کوڑا وہ چمڑے کا مارنے والا، وہ بھی کسی سے نہ مانگو۔ صحابہ عمل کرتے تھے، سنیے گا، صحابی خود صحابی کے عمل کی روایت کرتے ہیں کہ وہ پہنچے، میں دیکھ رہا ہوں، میں کھڑا سلام علیکم کیا، ان کے ہاتھ سے کوڑا گر گیا، میں اٹھانا چاہتا تھا جو انہوں نے کود کر اپنا کوڑا خود اٹھایا، مانگا، آگے چلے۔ قال عذابی، رحمت وہاں سے جوش مار رہی اللہ تعالیٰ کی، فرمایا کہ میرا عذاب سب پر نہیں آتا، جس پر میں چاہتا ہوں اسی پر عذاب جاتا، لیکن میری رحمت سب پر جائے گی۔ میری رحمت 56 انچ والا بھی پائے گا، نہیں پائے گا؟ اکیلے بیچارہ جہاد لے کے گھومتا ہے، یہ رحمت نہیں ہے؟ ارے بولو نا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جو ایک مرتبہ ہار چکا پھر امریکہ میں آیا، نہیں آیا؟ کتنے الزامات لگے بیچارے پر، اور پھر 2 اس کے وزیر گڑبڑ کرنے لگے، کہہ رہے دھکا مار دوں گا کرسی پر، وہ کہہ رہا نہیں ذرا عزت سے رہنے دو، کہا نہ ہماری چلے گی۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کیسے کیسے منافقوں کو ملک حوالہ کر دیا، لے جاؤ کھاؤ پیو عیش کرو، ہم حساب لے لیں گے، چمڑی کھینچ کھینچ کے لیں گے۔ آگے سنیے گا، فَسَأَكْتُبُهَا، سنیے، رحمت اور مقدر یہ بتا رہے ہیں فرق۔ رحمت کیا ہے سنیے گا، جو سمجھ میں نہیں آیا، قبر میں من ربک،
جواب دے دیا اللہ. آگے کا سوال دین الاسلام، جواب دے دیا تڑا تڑ. پرچہ بالکل جیسے لگتا آؤٹ ہو گیا تھا. سمجھ رہے ہیں کہ میدان حشر میں پہنچا، پسینہ نہیں ہو رہا ہے. آجا کہاں؟ عرش کے نیچے. ارے وہاں تو بڑے بڑے لوگ ہیں، گردن تو اٹھ نہیں پانی میری، کس کو دیکھوں؟ آجا یہاں بھی آجا، وہاں بھی. اب اس کے بعد جب مکان مل رہا ہے تو نبیوں کے دائیں بائیں بازو میں. یہ ہے رحمت. اور مقدر کیا ہے؟ 56 انچ والے کو جہاز دے دیا. یہ ہے مقدر. ارے سمجھ میں کچھ بات آ رہی ہے؟ ہم نے رحمت کو مقدر سمجھا، مقدر کو دونوں الگ الگ ہے. ایمان پر خاتمہ رحمت. قبر میں کفن دے کے ملک کا پی ایم تھا 10 سال، مرنے کے بعد گیا کہاں؟ ارے بولو کہاں گیا؟ آگ ہی میں تو گیا، لیکن مقدر تھا 10 سال کا. رحمت ملی. ہم آپ اس چیز کو سوچ نہیں پا رہے ہیں، اس چیز کو سوچ نہیں پا رہے. 4 تکبیر کہی جا رہی ہے، اس میں بھی پسینہ ہوتا، جلدی کر دیتا کوئی. اور جیسے ہی اندر لٹایا، لکڑی رکھی، کہا تک تمہاری نہیں تو چلو بھاگو بھائی. کھڑے رہتے ہیں وہاں. اور یہ تو میں نے اتنی بات کہہ دی، کتنے بیچارے تو ایسے ہم میں سے، میں خود اونچی میں ہوں کہ امام نے کہا السلام علیکم، ہم نے کہا دروازے پہ وعلیکم السلام. گاڑی کو کیک لگ گئی، چابی لگ گئی. ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ ہوتا ہے. ارے بولو نا. حالانکہ ابھی ایک اجر باقی تھا. سمجھ رہے؟ وہ تدفین. اب ان چیزوں کی تو ہمیں قدر نہیں، یہی رحمت ہے. چلیے اچھا پورا کر لیجیے اس کو. فرمایا کہ میں اپنی رحمت انہی لوگوں کے لیے لکھتا ہوں، لازم کرتا ہوں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہمارے احکامات پر ایمان لاتے ہیں. بات ختم ہو گئی. اس کے بعد فرمایا جو لوگ اس رسول کے جو نبی بھی ہے، امی بھی ہے. امی کس کو کہتے ہیں سمجھ کے جائیے گا. جاہل کو امی نہیں کہتے. امی یہ ام مانے ماں، یعنی وہ شخص جو مادر ذات اس بات کی طاقت اور صلاحیت لے کے تو آیا ہے کہ جب اسے کسی بھی ذریعہ واسطہ سے پڑھایا جائے گا تو خوب پڑھے گا، بتایا جائے گا تو خوب جان لے گا. لیکن کوئی رائٹنگ ہو وہ لکھ دے نہیں، کوئی رائٹنگ ہو اسے پڑھ لے وہ پڑھے گا. سمجھ لیں. لیکن علم دیا جائے گا خوب پڑھے گا. جبرائیل نے کہا اقرا، فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا. جبرائیل نے کہا اقرا، فرمایا ما انا بقاری. جبرائیل نے پکڑا اور سینے سے دبوچا، پھر چھوڑ کے کہا اقرا. آپ نے کہا اقرا، کہا پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق. اب یہی امی فٹافٹ آگے پڑھتا تو وحی یہ علم کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. تو وحی آئی آپ کے پاس، قلم نہیں آئی آپ کے پاس، کاپی نہیں آئی. آپ کا پورا بیگ 10 کلو کا آیا. سمجھ رہے ہیں؟ امی. لہذا امی کا ترجمہ جاہل نہیں کر سکتے. یہ جاہل ترجمہ کر کے خود لڑائی پیدا کر رہے ہیں. امی سے مراد انتہائی علم کا مالک ہے، لیکن اپنی ماں کے پیٹ سے آیا تو وہ اس بات کا بالکل نہیں طریقہ جانتا کہ ہم کوئی لکھی ہوئی چیز پڑھیں یا لکھ لیں. لیکن جب پڑھایا جائے گا تو پڑھے گا. اسی کو کہتے ہیں اردو میں، سنیے گا توجہ سے، علم سینہ بسینہ، یعنی یہاں سے ٹرانسفر ہوتا ہے. تو جبرائیل نے دبوچا کہ نہیں دبوچا؟ تو لوح محفوظ سے جو علم لے کے آئے تھے وہ علم پورا کا پورا ڈال دیا کہاں؟ ارے بولو نا، آپ کے دل پر. اسی لیے قرآن میں، اسی قرآن میں کہا گیا یہ قرآن علی قلبک، آپ کے دل پر نازل ہوا ہے، زبان پر نازل ہوا، ہاتھ پر نہیں ہوا کہ ہاتھ سے لکھ رہے ہیں. سمجھ گئے بات کو؟ عقیدہ صحیح رہے گا. بس کرو، یہ ختم ہو گیا. کچھ اور چیزیں آئندہ زندہ رہے تو اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اپنا کلام سمجھنے کی خوب توفیق عطا فرمائے. دلوں کے اندھیرے کو، اس کی ضلالت کو اپنے کلام کے نور سے دور فرما دیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.